الرحمن الرحیم۔ آج اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بورڈ ایگزام میں آپ کھڑے ہیں اینڈ ہاؤ ول یو رائٹ آ سالٹ۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ کو سالٹ دیا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی فزیکل سٹیٹ کو نوٹ کریں۔ فزیکل سٹیٹ آف سالٹ یہ ہم نوٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ یہ دو انگلیوں کی مدد سے اس کو آپ اس طرح رب کریں اور محسوس کریں کہ یہ پاؤڈر فارم میں ہے یا یہ کرسٹل فارم میں ہے۔ اگر یہ پاؤڈر فارم میں ہے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا، اور اگر یہ کرسٹل فارم میں ہے تو جس طرح شوگر کے چھوٹے چھوٹے دانے محسوس ہوتے ہیں، اس فارم کو ہم کرسٹل فارم کہتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کلر آف دا سالٹ، جیسا کہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک بلو کلر کا سالٹ ہے اور ایک وائٹ کلر کا سالٹ ہے۔ یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کی قسمت میں بلو کلر کا سالٹ ملتا ہے یا وائٹ کلر کا سالٹ ملتا ہے۔ بلو کلر کا سالٹ ملے تو اسٹوڈنٹ خوش ہوتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور اگر وائٹ کلر کا سالٹ ملے تو اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مشکل سالٹ ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی پریشانی کا حل میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے بورڈ ایگزامینیشن میں بالکل پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو اس کی پریشانی کا حل بتاتا ہوں۔ آپ جب سارا سالٹ اینالائز کر چکے ہیں، انالیسس کر چکے ہیں، ڈیٹیکٹ کر چکے ہیں، اب لکھنے کی باری ہے۔ آپ لکھیں گے تو آپ کو مارکس ملیں گے، ادروائز آپ کو مارکس نہیں ملیں گے۔ دیکھیں، لکھنے کا طریقہ یوں ہے، آپ سب سے پہلے پیپر کے ٹاپ پر، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو قریب سے نظر آئے، سب سے پہلے اوپر سالٹ نمبر، یہ سالٹ نمبر میں نے 5 لکھا ہوا ہے۔ آپ کا سالٹ 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹا آپ کا سالٹ جو بھی ہے، جو بھی اس کا نمبر ہے، آپ نے وہی نمبر لکھنا ہے جو آپ کو بورڈ ایگزامینیشن میں الاٹ کیا گیا ہے، وہی نمبر لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کی 3 اس کے بلاک بنائیں، بیچ میں رولر کی مدد سے 2 لائنیں کھینچ لیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح ٹیبل بنا لیں۔ 1 بلاک میں آپ نے لکھنا ہے ایکسپیریمنٹس، جیسا کہ یہ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں، دکھا بھی رہا ہوں۔ پھر آپ نے لکھنا ہے آبزرویشنز، انفیرنسز، یہ وہ چیزیں ہیں جو بورڈ کی طرف سے انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ اس طرح لکھتا ہے تو اس کو نمبر دیے جائیں، ادروائز اس کو نمبر نہ دیے جائیں۔ بیٹا اس کے بعد ڈرائی ٹیسٹ، ڈرائی ٹیسٹ میں جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے فزیکل سٹیٹ سالٹ کی نوٹ کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ پاؤڈر فارم میں ہے تو آپ آبزرویشن میں لکھیں گے پاؤڈرڈ فارم، اور انفرنسز میں لکھیں گے کہ مے بی کاربونیٹ، بائی کاربونیٹ، سلفائڈ، ایسیٹیٹ یا پھر سلفیٹ۔ اسی طرح آپ نے دوسرا ٹیسٹ کرنا ہے نوٹیڈ کلر آف دا سالٹ، اور اس کے سامنے لکھیں گے جو بھی آپ کو سالٹ ملا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو مشکل سالٹ ملا ہے، وائٹ کلر ہے اس کا، تو آپ آبزرویشن میں لکھیں گے وائٹ، اور اس کے سامنے انفرنسز میں لکھیں گے مے بی کاربونیٹ، بائی کاربونیٹ یا پھر ایسیٹیٹ۔ بیٹا ایسیڈک ریڈیکل جتنے بھی ہیں، اگر وائٹ کلر ہو تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یا تو کاربونیٹ ہے یا بائی کاربونیٹ ہے یا پھر وہ ایسیٹیٹ ہے۔
इसके बाद फिर आपने उसकी स्मेल नोट करनी है, नोटेड स्मेल ऑफ द सॉल्ट। वो आप जब उसकी स्मेल नोट करते हैं, आप देखें अगर उसकी स्मेल है विनेगर लाइक स्मेल तो फिर एसीटेट, और अगर उसकी स्मेल नहीं है तो फिर आप नो स्मेल ऑफ विनेगर लिखेंगे और उसके सामने इन्फ्रेंसेस में लिखेंगे एसीटेट इज एब्सेंट, क्योंकि एसीटेट उसमें एब्सेंट हो चुका है। और अगर उसकी विनेगर लाइक स्मेल होती तो यहाँ पे आप लिखते एसीटेट मे बी प्रेजेंट, एसीटेट मे बी प्रेजेंट। अब वो स्मेल नहीं आ रही विनेगर लाइक स्मेल, इट मीन्स कि एसीटेट इज एब्सेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आपने इसी तरह लिखना है। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ड्राई सॉल्ट लिया, उसमें हमने डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको वार्म कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर उसमें से रिएक्शन होता है, गैस निकलती है, तो आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे अ गैस इज इवॉल्व्ड, और इन्फ्रेंसेस में लिखेंगे डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट। और रेडिकल्स के नाम भी आपने लिखने हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट। अब ये देखें ग्रुप रिएजेंट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये किसी भी ग्रुप का लॉक होता है। अब हमें लॉक की चाबी मिल चुकी है, अब हम ताला खोल चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि हमारा रेडिकल डाइल्यूट एसिड ग्रुप में मौजूद है, तो उसको आपने इस अंदाज में लिखना है। फिर इसके बाद टेस्ट आप करेंगे गैस आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें आपने गैस का कलर नोट करना है, उसकी स्मेल नोट करनी है, स्मेल को ऑर्डर भी कहते हैं। नोटेड कलर एंड ऑर्डर ऑफ द गैस, तो इसमें आपने नोट किया अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व्ड विद एफर्विसेंस, ये बेटा साथ ज़रूर लिखना है। फिर इसके बाद जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है, और ये कौन से रेडिकल्स देते हैं, या तो कार्बोनेट देता है या फिर बाइकार्बोनेट। तो आप इन्फ्रेंसेस में लिखेंगे मे बी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। इसी तरह नेक्स्ट इसका टेस्ट हम करते हैं कि वो जो गैस बनती है उसको हम लाइम वाटर में पास करते हैं। लाइम वाटर जैसा कि सामने आपको नज़र आ रहा है, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसमें लाइम वाटर जो है ये मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर इफ टर्न्ड इनटू मिल्की कलर देन देयर विल बी नो डाउट मे बी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इन दोनों में से कोई एक रेडिकल मौजूद है। लेकिन हमारी डिस्कशन अभी ख़त्म नहीं हुई, हमने लिखना है, या आप लिखेंगे तो बेटा आपको नंबर मिलेंगे, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसी तरह आगे एक टेस्ट होता है रेडिकल आइडेंटिफिकेशन। इसमें हमने लिखना क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है OS का मतलब होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी हमने सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया तो उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। अब हम उसमें मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन डालने पर वाइट प्रेसिपिटेट कोल्ड स्टेट में अगर आ जाते हैं तो हम लिखेंगे कि वाइट प्रेसिपिटेट इन कोल्ड स्टेट, और इसमें क्या हुआ,
carbonate is indicated, carbonate is indicated. آپ یہاں پہ carbonate is present بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح جب ہمیں اتنا پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کنفرمیٹری ٹیسٹ کے لیے. بیٹا جب کنفرمیٹری ٹیسٹ میں پہنچتے ہیں تو کنفرمیٹری ٹیسٹ میں اسی طرح آپ نے ٹیبل بنانا ہے, اس میں ایکسپیریمنٹس اوپر لکھنا ہے, آبزرویشنز, انفرینسز. کنفرمیٹری ٹیسٹ کے لیے آپ کم از کم 2 ٹیسٹ لکھیں گے. پہلے ٹیسٹ میں آپ نے سالٹ سولوشن اور اوریجنل سولوشن بوتھ آر سیم, ان دونوں میں بیٹا کوئی فرق نہیں ہوتا. سالٹ سولوشن اس میں آپ نے کیلشیم کلورائڈ ڈالا, پھر آپ نے لکھنا بھی ہے, اور پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے آبزرو کیا, یہ آبزرویشن میں لکھیں گے وائٹ پریسپٹیٹ ان کولڈ اسٹیٹ, اور پھر انفرینسز میں لکھیں گے کاربونیٹ از کنفرمڈ. اسی طرح ایک اور ٹیسٹ لکھیں گے, یعنی کم از کم 2 ٹیسٹ لکھنے ہیں آپ نے کنفرمیٹری ٹیسٹ. سالٹ سولوشن پلس بیریم کلورائڈ سولوشن, اس میں بھی آپ نے آبزرو کیا وائٹ پریسپٹیٹ ان کولڈ اسٹیٹ, اور آپ نے انفرینسز میں لکھا کاربونیٹ از کنفرمڈ. پھر اس کے بعد اینڈ پہ بیٹا رزلٹ لکھنا ہے. یہ جتنے سٹیپس آپ کو بتا رہا ہوں ان کے نمبر ہیں بیٹا. رزلٹ میں آپ لکھیں گے دا گیون سالٹ کنٹینز ایسڈک, کیونکہ ابھی ہم ایسڈک ریڈیکل کو کر رہے ہیں تو لکھیں گے ایسڈک ریڈیکل کاربونیٹ, پہلے کاربونیٹ اس کا نام لکھنا ہے, پھر بریکٹ میں اس کا فارمولا لکھنا ہے, پھر اس کی ویلنسی لکھنی ہے. تو بیٹا یہ سٹیپس ہیں جو آپ نے بورڈ ایگزامینیشن میں سالٹ انالیسس کرتے ہوئے ایسڈک ریڈیکل کو جب لکھنا ہے تو اس طرح لکھنا ہے. اگر آپ اس طرح لکھیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یو ول گیٹ فل مارکس. پھر ہم بیسک ریڈیکل کا جب لکھنے کا ٹائم آئے گا میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.